إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو انسان اور مسلمان بنایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کے اندر عام طور پر سرزد ہونے والی غلطیاں. یعنی نماز کے اندر ہم سے کیا مسٹیک ہوتی ہے، کیا غلطی ہوتی ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں مختصر طور پر اس کی وضاحت کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر عبادتوں کو قبول فرمائے. شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عبادت سے دور رکھتا ہے، عبادت سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اور اگر آدمی عبادت میں آگے بڑھتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو شیطان کی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی نماز کو خراب کرے. انسان کی نماز کو خراب کرنے کی اس کی ہر کوشش ہوتی ہے. نماز میں بھول پیدا کر دینا، نماز کے اندر غلطی پیدا کر دینا، نماز کی جو عبادت ہے، جو اذکار اور دعائیں ہیں، جو خشوع اور خضوع ہے، ان ساری شکلوں سے ہٹ کر کے ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹا دینا شیطان کی یہ عادت ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان تمہارا جانی دشمن ہے، انسانوں کا یہ جانی دشمن ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ شیطان کے شر سے اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے شیطان کو پیدا کیا ہے. یہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، جنت سے ہمیشہ کے لیے بھگا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تجھ کو اور تیرے ماننے والوں کو سب کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا. اس دن سے شیطان نے یہ تہیہ کر لیا ہے، یہ ٹھان لیا ہے کہ میں انسانوں کو، آدم کی اولاد کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا اور وہ جو عبادت کریں گے ان کی عبادتوں میں خلل پیدا کروں گا، جشن پیدا کروں گا، ان کو نیکی سے روکنے کی کوشش کروں گا، برائی میں داخل کروں گا. اسی لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے.
اس کے اندر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس لیے اس خیال کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس اہتمام کے ساتھ ہم نماز میں کھڑے ہو, یہ یقین رکھیں, یہ جان کے رکھیں, ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں, شیطان ہم کو بہکائے گا, خیالات پیدا کرے گا. نماز کی جو اصل روح ہے, جو خشوع و خضوع ہے, اس کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی رسول آئے, حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراءتی. کہا میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے, خیالات بھٹکاتا ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے. میں کیا کروں, میں پریشان رہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تعوذ پڑھو, تعوذ پڑھ کر کے اپنے بائیں طرف تھو کر, تھوکنے کا مطلب تھو کرنا ہے, بلغم اور تھوک اور پانی منہ سے باہر نہیں پھینکنا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کے بعد حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عمل کیا اس پر تو میں شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے مجھ کو اس کے شر سے بچا لیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ہم کو نماز کی عبادت سے اور نماز کی خشوع و خضوع سے بھٹکاتا ہے اور طرح طرح کی غلطیاں کرواتا ہے. آئیے آج دیکھتے ہیں, آج کے جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. کچھ غلطیاں نماز سے پہلے ہیں, کچھ غلطیاں نماز کے اندر ہیں, کچھ غلطیاں نماز کے بعد ہم سے ہوتی ہے. لیکن ہم اصل ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اس کو بیان کریں گے. پہلی غلطی یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو اپنا ہاتھ باندھنا ہے. تو عام لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں, تو ہاتھ باندھتے نہیں ہیں, اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں, پھر اس پر باندھتے ہیں. اصل طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں. یہ نہیں کہ ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نیچے لے جائیں, نیچے لے جانے کے بعد پھر اپنے ہاتھ کو باندھ لیں. یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے, اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ باندھنا ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیے حرم میں دیکھیے یا عرب ممالک میں جائیے جہاں مالکی ہے, وہ اپنے ہاتھ کو نہیں باندھتے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. سنت یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھتے تھے, دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے تھے اور ہاتھ آپ کا سینے پر ہاتھ رہا کرتا تھا. یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہنے پر ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیا جائے, یہ چھوڑنا بھی غلط ہے, اور چھوڑ کر کے پھر ہاتھ باندھنا یہ بھی غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے اور موڈھے کے درمیان اٹھا کر کے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کو باندھنا ہے. یہ پہلی غلطی ہے جو عام طور پر ہوتی ہے کہ ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر چھوڑ کر کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں. نماز کی دوسری غلطی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بار بار اپنے کپڑے کو, اپنے بال کو اور اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز سے پہلے ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ کبھی دامن صحیح کر لیں, کپڑا صحیح کر لیں, یا پھر کہیں کھجلا لیں, یا پھر بال کو, داڑھی کے بال کو سیدھا کریں. لیکن جیسے نماز میں شروع ہوتے ہیں, نماز میں داخل ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ساری کھجلی اور ساری بیماری اسی وقت شروع ہوتی ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ہمارے اندر یہ ادب ہونا چاہیے, نماز کا احترام ہونا چاہیے, اور اللہ رب العالمین کا ہم ذکر اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ تصور کرنا چاہیے بات اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں, اور احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم مجلس میں کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں, کتنا قدر رکھتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. ہم رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم بالکل سیدھے کھڑے ہوں. وقوموا للہ قانتین, اللہ رب العالمین نے کہا تم نماز میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ, ہلنا نہیں ہے, حرکت نہیں کرنا ہے, اور ادھر ادھر مائل نہیں ہونا ہے, اور کھجلانا نہیں ہے, اور کپڑے اور لباس کو اور بال کو درست نہیں کرنا ہے. جو کچھ کرنا ہے نماز سے پہلے مکمل فارغ ہو جائے. نماز میں جب کھڑے ہو سنجیدگی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, آرام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے. تو بال درست کرنا اور پھر کپڑا درست کرنا, دامن سمیٹنا, کپڑا سیدھا کرنا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک غلطی یہ بھی ہے, نماز کی حالت میں نگاہ کو ادھر ادھر کرتے ہیں یا آسمان کی طرف گھومتے ہیں. ہماری نگاہ نماز کے اندر کہاں ہونی چاہیے؟
سجدگاہ کی طرف ہونی چاہیے. ہم جب کھڑے ہو نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری نگاہ اور ہماری آنکھ کہاں پر ہو؟ سجدگاہ کی طرف ہو، زمین کی طرف ہو، سجدے کی جگہ پر ہو. یہ نہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم سامنے دیکھ رہے ہوں یا پھر بائیں دیکھ رہے ہوں، دائیں دیکھ رہے ہوں، یا پھر نعوذ باللہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں. پیارے نبی علیہ السلام نے وہی فرمائی ہے. کہا کیا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو اوپر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اونچے کر لے جائے، ان کی نگاہ کو خراب نہ کر دے. یہ وہی ہے، یہ پھٹکار ان لوگوں کے لیے جو نماز کے اندر نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کو ادھر ادھر دوڑاتے رہتے ہیں اور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے وہی فرمائی ہے. اسی طریقے سے نماز کی غلطی میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے، وہ یہ کہ منہ باندھ کر کے نماز پڑھنا. منہ کو بالکل باندھ لیں، منہ کو بالکل بیک کر لیں، باندھ لیں. یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ ہم کو ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ باعث بینی و بین خطایا دعا ہے، سورہ فاتحہ ہے، کوئی سورت ہے، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، قوما کی دعا، تشہد کی دعا. یعنی ہم کو خالی کہیں نہیں رہنا ہے، نماز کی حالت میں کہیں خالی نہیں رہنا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. اور جو دعائیں سکھائے وہ وہی پڑھتا ہے. اگر ہم اپنے منہ کو بیک کر لیں گے، باندھ لیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ تو پڑھنا ہے، ہونٹ کا ہلانا ہے، الفاظ کا ادا کرنا ہے، دعاؤں کو پڑھنا ہے. منہ باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ غلط ہے. میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ منہ باندھنا ایک الگ چیز ہے. یعنی کپڑے سے کسی منہ کو باندھ دیا جائے کہ آدمی اپنے ہونٹ کو نہ ہلا سکے، زبان نہ چلا سکے، یہ غلط ہے. نماز کی بات نہیں کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے غلطی یہ سرزد ہوتی ہے کہ نماز کے دوران قبلے کی طرف تھوکنا. آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہو اور قبلے کی طرف تھوک رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب امامت کرتے تھے. ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا. پیارے نبی نے کہا یہ کبھی امام نہیں بن سکتے. ان کو امامت سے معذور کر دیا. قبلے کی طرف تھوکنا نماز کی حالت میں خاص طور سے قبلے کی طرف تھوکنا یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے. نبی کے زمانے میں امامت کرانے والے صحابی رسول جن سے ایک غلطی یہ سرزد ہوئی کہ وہ قبلے کی طرف تھوک دے، اللہ کے نبی نے کہا تم کبھی امامت نہیں کرا سکتے. نماز کے دوران جو ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم امام سے سبقت کرتے ہیں، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام یؤتم به، کہ امام بنایا ہی جاتا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. پیروی مطلب کیا ہوتا ہے کہ امام جب رکوع کرے تو ہم رکوع کریں، امام جب سجدے میں جائے تو ہم سجدے میں جائیں. یہ نہیں کہ ہم امام سے آگے بڑھ جائیں. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عام طور پر مصلیوں سے اس مسئلے میں 3 طرح کی غلطی سرزد ہوتی ہے. ایک طرح کی غلطی یہ کہ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سب سے خطرناک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کہا ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گدھے جیسی بنا دے. جو آدمی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا امام سے آگے بڑھتا ہے، کتنا بڑا کتنی سنگین وعید ہے کہ پیارے نبی کہتے ہیں کہ انسان کی جو شکل ہے، ہمارا آپ کا جو چہرہ ہے، ایک غلطی کی وجہ سے کہ آدمی امام سے آگے بڑھ رہا ہے، پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ کہ اللہ کا عذاب آئے، اس کا چہرہ بدل جائے. اور کیسا چہرہ ہو؟ گدھے جیسا چہرہ ہو. تو اس سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مقتدیوں سے 3 طرح کی غلطی سرزد ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. امام کے برابر چلتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پیروی کا مطلب برابری نہیں ہے. امام کرے گا تب کرنا ہے، امام بیٹھے گا تب بیٹھنا ہے، امام کھڑا ہوگا تب ہمیں کھڑا ہونا ہے، امام رکوع میں جائے گا تب جانا ہے، سجدے میں جائے گا جھکے گا نیچے تب ہم کو نیچے جانا ہے. برابر نہیں کرنا ہے کہ امام رکوع میں گیا تو اس کے برابر ہم بھی رکوع میں جائیں، سجدے میں گیا تو ہم بھی سجدے میں جائیں اسی کے برابر نہیں. پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم امام کے بعد چلیں، امام جب سجدے میں جائے اس کے بعد ہم جائیں. تیسری غلطی یہ سرزد ہوتی ہے کہ پیروی کرنے میں تاخیر کرنا. امام کھڑا ہو چکا ہے، ہم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. پیروی مطلب سمجھ رہے ہیں ہم؟ پیروی مطلب کہ امام کے بعد کرنا، بہت تاخیر یہ بھی غلط ہے. امام رکوع میں چلا گیا اور ہم کھڑے ہیں، اس کے بعد 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے بعد جائیں، بہت تاخیر کریں پیروی کرنے میں.
امام سجدے میں جا چکا ہے، ابھی ہم قوما میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ عام طور پر غلطی عمر دراز لوگوں سے صدر ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہوتی ہے ان کی ایک مجبوری ہے، کیونکہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، ان کی کمزوری ہے، ان کا پرابلم ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی معمول بنا دے، جس کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پھر بھی وہ امام کی پیروی کرنے تاخیر کر رہا ہے، یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کیا ہم کو فوراً کرنا ہے، پیروی اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پیروی 10 منٹ کے بعد کی جائے، 15 سیکنڈ کے بعد کی جائے، یہ پیروی نہیں ہے، یہ تاخیر ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے نماز کے اندر، وہ یہ رکوع اور سجود کو صحیح سے نہ کرنا۔ رکوع کا طریقہ بتایا گیا، پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے، ہاتھ کی انگلیاں کشادی ہونی چاہیے، پیٹھ اور سر جو بالکل برابر لیول میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سر اٹھا ہو، پیٹھ جھکی ہو، یا ہاتھ پھیلا ہو، یا ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہو، ایسا نہیں۔ پیٹھ بالکل برابر ہو، پیٹھ اور سر کا جو بیلنس ہے وہ برابر ہونا چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے، ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے۔ تو رکوع اور سجود میں جو ہم سے غلطی ہو گئی، یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو آدمی رکوع سجود میں چوری کرتا ہے، اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا چور، دنیا کا سب سے بڑا چور وہ ہے جو رکوع و سجود میں چوری کرتا ہے، اس پہ ڈنڈی مارتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے سجدہ اور رکوع کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کو انجام نہیں دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی چوری ہے۔ سجدے کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہاتھ کی انگلی بالکل ملی ہونی چاہیے، انگلیاں کشادہ کہاں ہوں گی؟ رکوع کے اندر ہوں گی، انگلیاں ملی کہاں ہوں گی؟ سجدے کے اندر ہوں گی۔ ہاتھ سجدے کے اندر پیٹ سے اور ران سے الگ ہوگا، پھیلا ہوگا، چپتا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر ناک اور پیشانی زمین میں ٹکی ہوگی۔ ایک شخص تھے جو سجدہ کر رہے تھے، ان کی ناک زمین میں نہیں ٹکتی تھی۔ صحابی رسول نے فرمایا، کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ تم فطرت کے علاوہ تمہاری موت نہیں ہو جائے۔ وہ آدمی جو اپنے سجدے میں ناک کو زمین میں نہیں ٹکاتا ہے، ناک کو زمین پہ نہیں لگاتا ہے، اس کے سجدے کے بارے میں کہہ دیا گیا اس کا سجدہ نہیں، اس آدمی کا سجدہ ہوا ہی نہیں جس نے اپنے ناک کو زمین میں نہیں لگایا۔ تو پیشانی اور ناک یہ زمین پر ٹکنی چاہیے، تب یہ سجدہ پورا ہوگا۔ اور اگر سجدے اور رکوع میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، اس طریقے سے ہم سجدہ اور رکوع نہیں کرتے جیسا ہم کو بتایا گیا ہے، پیارے نبی نے سنت میں سکھایا ہے، تو یہ ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے بات کر رہی ہے۔ نماز کے دوران جو غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے، ایک غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کو اطمینان اور سکون سے نہ پڑھنا، اطمینان اور سکون سے نماز نہ پڑھنا۔ ظہر کی 4 رکعت ہے، 4 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یہ نماز ہے۔ عصر کی 4 رکعت ہے، 4-5 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، یہ نماز ہے۔ نماز کھلونا بنا کے رکھا ہے ہم نے۔ نماز نام ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے، اعتدال کے ساتھ۔ رکوع کرے تو پوری ہڈی بالکل اپنے اصلی جگہ پر پہنچ جائے، رکوع سے اٹھے تو ہم اتنی دیر تک کھڑے ہوں کہ ہماری ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے، اور دعا سکھائی گئی ہے اس دعا کو پڑھیں۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ رکوع کرتے ہیں، رکوع کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ابھی ایک سجدہ مکمل صحیح تو ہوا نہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، لیکن نہیں بیٹھتے اور اس میں دعا نہیں پڑھتے، ابھی سیدھے بیٹھے بھی نہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور پھر فوراً سجدے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ جو آدمی اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے، مسجد نبی کا واقعہ ہے، پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کی مجلس میں آئے اور سلام کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، دوبارہ جا کے پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے دوبارہ نماز پڑھ کے پھر آئے، بخاری شریف کا بات ہے، وہ پڑھ کے دوبارہ آئے، پھر وہی آپ نے کہا جاؤ لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی، جبکہ وہ 4 رکعت پڑھ کے آئے۔ پھر تیسری بار پڑھ کر کے آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھ کو نماز کا طریقہ سکھائیے، مجھ کو اس سے اچھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آپ مجھے نماز کا طریقہ بتائیے۔ آپ نے ان کو نماز کا پورا مکمل طریقہ بتایا، جہاں جہاں غلطی ہو رہی تھی اس کی وضاحت کی، کہا رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کے بعد کیا پڑھنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل بیان فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی کی، اس آدمی کی، اس مسلمان کی جو 6 رکعت پڑھ کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی نے 3 بار یہی فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. کیوں بتایا آپ نے ایسا؟ نماز کے اندر اعتدال، سکون، ہر رکن کو، نماز کے ہر فرائض اور واجبات کو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، قوما ہو، تشہد ہو، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو، اور 2 سجدے کے بعد جو جلسہ استراحت ہے، ان ساری چیزوں کو ادا کرنے کا نام نماز کہلاتا ہے. اور اگر اس کو ہم جلد بازی سے ادا کریں، جلدی بچائیں، اجرت سے کام لیں، تو یہ ہماری نماز نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ نے کہا تم لوٹ جاؤ، تمہیں نماز نہیں پڑھی. اسی طرح ایک غلطی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا. تصوف میں، صوفیت میں یہ سوچتے کہ آنکھ بند کر کے خوب لمبی نماز پڑھے، دوسری دنیا میں داخل ہو جائے. یہ خشوع و خضوع کو لانے کا بہت اچھا انداز ہے صوفیوں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں نہیں، صوفیوں کے یہاں. کہتے ہیں کہ جب ہم کچھ دیکھیں گے نہیں تو کچھ خلل پیدا نہیں ہوگا، آنکھ بند رہے گی تو کچھ نظر نہیں آئے گا، بس عبادت میں مگن رہیں گے. یہ عبادت نہیں ہے. ناک کھلی رہنی چاہیے، آنکھ نماز کے اندر کھلی رہنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر نماز پڑھے آدمی سو ہی جائے، اس کی آنکھ کھلی ہونی ضروری ہے. وہ اس کی نگاہ سجدگاہ کی طرف ہونی چاہیے، آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے. نماز سے میں جو غلطی ہم سے سرزد ہوتی وہ یہ کہ اپنے لیے جگہ کو خاص کر لینا. اپنے لیے جگہ کو خاص کرنا. نہیں آدمی آئے میں یہی نماز پڑھوں گا، ہر روز یہی نماز پڑھوں گا، یہاں بھی نماز ہوگی، وہاں بھی نماز ہوگی، وہاں بھی نماز ہوگی. یہ ہماری جگہ تھوڑی نہیں کہ ہم نے اس کو خرید رکھا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ کو خاص کر لیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو نماز کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے. ہم یہاں بھی پڑھیں، یہاں بھی پڑھیں، جہاں ہم کو جگہ مل جائے وہیں پڑھیں. کوئی ہم اپنی جگہ کو خاص نہ بنائے. جتنی جگہ ہم نماز پڑھیں گے اس کی ایک الگ تاثیر ہے، اس کا ایک الگ فائدہ ہے. یہ زمین گواہی دے گی کل قیامت کے دن. جہاں جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، وہ ساری جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیں گی. ہم اپنی جگہ کو ایک عبادت کے لیے خاص کر لیں کہ ہم یہی نماز پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ نماز کی غلطیوں میں سے. اسی طریقے سے ایک غلطی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ نہ باندھتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے، سنت یہی ہے، نبی کا طریقہ یہی ہے. لیکن کچھ لوگ جیسے مالکیہ حضرات میں کہ وہ نماز کے اندر اپنے ہاتھ کو باندھتے ہی نہیں. تشیع میں چلے جائیے، شیعوں کے ہاتھ دیکھ لیجیے، وہ اپنے ہاتھ کو باندھتے ہی نہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت میں یہ موجود ہے کہ آپ ہاتھ کو کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پر باندھتے ہیں. سینکڑوں روایتیں ہیں. ناک کے نیچے باندھنا ہے سنت ثابت نہیں. یہ کیا پیشاب کی ٹنکی پکڑے بیٹھے رہتے ہیں؟ کوئی اور جگہ نہیں ملی. یہ تو ادب کے خلاف. ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ عبادت کی بات چھوڑ دیجیے. جو لوگ تعظیم اور عبادت کے لیے کسی بڑے آدمی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ان کا ہاتھ سینے پر ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا یہ بھی غلط ہے. اور پھر ناک کے نیچے بات کر کے پیشاب کی ٹنکی پر نماز پڑھنا یہ بھی نماز کے سامنے گستاخی ہے. سنت میں اور شریعت میں اور حدیث میں کہیں نہیں موجود ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. سنت میں ہے ہی نہیں یہ چیز. اور جتنی بھی روایتیں ہیں سب واحیات اور خرافات ہیں. نماز کی غلطیوں میں سے ہم سے جو سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا. ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں، ہماری نماز نہیں ہوگی. فرض نماز ہماری ہوگی ہی نہیں. بیٹھ کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. کھڑا ہونا نماز کے ارکان میں سے، فرائض میں سے یہ چیز ہے کہ آدمی کھڑا ہو، کھڑے ہو کے نماز پڑھے. بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک صحابی آئے جن کو بواسیر کی شکایت تھی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اگر کمزوری ہے، بیماری ہے، خون کا پرابلم ہے، درد ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، ورنہ آپ نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو عذر اگر کوئی ہے جو عذر شرعی ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، وہاں بیٹھ کے آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز مکمل ہوگی. لیکن آدمی کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز ادا کر رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی ہمارے شہروں میں اور ہر جگہ مسجد ہے، 5 کرسی 6 کرسی لگی رہتی ہے. کرسی پہ نماز نہیں ہوتی ہے. کرسی پہ وہی آدمی پڑھ سکتا ہے جس کو کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے میں پریشانی ہے. یاد رہے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. کس کے لیے جائز ہے؟ جو آدمی سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے کرسی بیٹھنا جائز ہے، نماز پڑھ سکتا ہے.
یا جس کو کھڑے ہونے میں پریشانی ہے، ان دو حالتوں کے علاوہ تیسری کوئی حالت ہے ہی نہیں، وہ کرسی پہ باندھ نہیں۔ ایک آدمی ہے بیمار ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدہ کر لے جائے، اس کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کو کھڑے ہو کے بیٹھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ سجدہ کرے گا، کرسی پہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جس آدمی کو اتنی طاقت ہے کہ وہ سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، پرابلم ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھے گا، سجدہ کر لے جائے گا۔ قیام اہم نہیں ہے، سجدہ اہم ہے، سجدہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ سجدے کے اندر اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدہ یہ سب سے اہم ہے۔ پریشانی یہ ہے مسجدوں کی اور ذمہ داروں کی کہ کوئی بھی آدمی مریض ہلکا ہے، ہلکا مرض ہے، ہلکا سا درد ہے، بس کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، میں نے دو حل بتلائی ہے۔ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے یا سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کھڑا جیسے اب کھڑا ہے، بیٹھ جھک نہیں سکتا ہے، جھکنے میں اس کو شکایت ہے، تکلیف ہے، تو وہ آدمی کرسی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ سجدہ زمین پر کر سکتا ہے تو کرسی کا استعمال اس کے لیے جائز ہے، کرسی کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے، ہم اتنے متکبر ہو گئے کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، جھک نہیں سکتے، ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تواضع ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، اللہ کا ادب ہونا چاہیے۔ تو سجدہ زمین پر کرنا یہ زیادہ اہم ہے، کھڑا ہونا اتنا اہم نہیں ہے۔ تو یاد رہے، جس آدمی کو اتنی طاقت ہو، اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ جس آدمی کو اتنی طاقت ہو کہ وہ بیٹھ کر کے سجدہ کر سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے کہ وہ جھک جائے، سجدہ کر لے جائے، اس کے لیے کرسی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ اس کو زمین پر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کرسی ہی پر کے جھوٹ کر کے اشارے سجدہ کر رہا ہے، اس کا سجدہ سجدہ نہیں ہوگا، اس کی نماز نماز کھل کے کہتا ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہوگی، اس کا سجدہ سجدہ نہیں ہے، اس کی عبادت عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ سجدہ کرنا زمین پر ضروری ہے، کھڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کھڑا ہونے سے زیادہ اہم سجدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ سجدے کو چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہونے کو بہت اہم سمجھتے ہیں، کرسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، رکوع سجود کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر کسی کو شکایت ہے، پریشانی ہے، اس کی بات میں نہیں کرتا، پریشانی اور مجبوری ہے تو اس کی بات الگ ہے۔ لیکن جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ بیٹھ کر کے سجدہ کر سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھے، سجدہ زمین پہ کر سکتا ہے، تو وہ بیٹھ ہی کے نماز پڑھے گا، کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے اندر جو غلطی ایسی سرزد ہوتی ہے، ایک غلطی یہ بھی ہے، رکوع کے بعد سیدھے سجدے میں چلے جانا۔ رکوع کے بعد کتنا کھڑا ہونا ہے؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے یہاں تک کہ ہر عضو کی ہڈی اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قوما کی جو دعا ہے، جو رکوع سے اٹھتے ہیں اس پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھنا ہے، پھر جا کر کے سجدے میں جانا ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی بھی دعا ہے، اور ایک اور دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعا ہے۔ ہمارے یہاں سسٹم بنا ہوا ہے کہ لوگ ایک سجدہ کیے پھر سجدہ کر دیتے ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، کوئی دعا ہی نہیں ہے، سیدھے بیٹھے ہی نہیں کہ دوسرا سجدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دو سجدے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہونا ہے، ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہونا۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، ایسی تین رکعت مکمل ہوگی، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام سجدے کے بعد تھوڑا بیٹھتے تھے، جس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے، جلسے استراحت کہا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ اور یہ سنت اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل حدیث نے اس کو باقی رکھا ہے۔ کسی مسجد میں چلے جائیے، شوافے کے یہاں چلے جائیے، کسی اور مسجد میں چلے جائیے، وہ احترام سنت کا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ نماز کی کچھ غلطیاں ہیں جو آج کے درس میں بیان، آج کی جمعے کے خطبے میں بیان کی گئی ہے، اور نماز سے پہلے کچھ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ کچھ غلطی یہ ہے کہ جیسے کچا لہسن کھا کر کے آنا، کچی پیاز کھا کر کے آنا، یا کوئی بدبودار چیز کھا کر کے آنا، یہ بھی غلط۔ مسجد میں جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے اپنا منہ صاف کر لیں اور جو کچی لہسن اور پیاز کھائے ہیں وہ نہ ہے۔
وہ صاف کر لیں یا نماز کے بعد کھائیں. کچا لہسن اور پیاز کھانا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کھا کر کے فوراً مسجد میں نماز کے لیے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کچی پیاز اور کچا لہسن کھا لے، بدبودار چیز کھا لے، خبردار وہ ہماری مسجد کے قریب نہ ہو، مسجد میں نہ آئے، منع کیا گیا ہے. نیت کرنا، الفاظ میں نیت کرنا، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام. نیت جو لفظ میں کی جاتی ہے بدعت ہے. نماز سے پہلے جو غلطی ہوتی ہے غلطی ہے. اسی طریقے سے غلطی ہے پیشاب پاخانہ روک کے نماز پڑھنا. نماز کے خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اطمینان سے آئیں گے اور اپنی فطری تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے آئیں. حدیث میں کیا کہا گیا؟ آدمی پیشاب پاخانہ لگی ہے، پہلے پیشاب پاخانہ کرے تب جا کے نماز پڑھے. آدمی کو نیند لگی ہے، نیند آ رہی ہے، نیند آدمی سو جائے، اٹھنے کے بعد آ کے نماز پڑھے. آدمی کو سخت بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہے، پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے. مطلب کیا ہے؟ آدمی خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. اسی طرح ایک غلطی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ اکبر پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں داخل بسم اللہ پڑھیں. نماز میں داخل ہونے کے لیے بسم اللہ کوئی عبادت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جائے گا، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہا جائے گا، اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں. وضو ہے، وضو کرنا، وضو کی باقی دعائیں پڑھنا اور وقت ہے ذکر و اذکار کرنا. لیکن نماز کے لیے خاص طور سے جب ہم کھڑے ہوں تو نماز کے لیے شروع کریں بسم اللہ نہیں ہے، اللہ اکبر ہے. ایک غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر انتظار کریں، جیسے امام سجدے میں ہے، امام سجدے میں ہے، انتظار کریں جب امام اٹھے گا تو ہم نماز میں داخل کریں. نہیں، انتظار نہیں کرنا. جیسے ہم مسجد میں داخل ہوئے، امام جس کنڈیشن میں ہو، جس حالت میں ہو، ہمیں اسی حالت میں فوراً نماز میں داخل ہو جائے. چاہے امام تشہد میں ہو، چاہے امام رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، انتظار نہیں کرنا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ہر قسم کی غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اور سنت اور شریعت کی روشنی میں اور پیارے نبی علیہ السلام کی بتائی تعلیمات کی روشنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے اور مصیبت اور برائی سے حفاظت فرمائے اور شیطان کے شر سے اور دجال کے فتنے سے ہم سب کو بچائے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اور دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.